اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ دیکھ رہے ہیں مولانا اون نقوی یوٹیوب چینل، جس میں آپ کو جدید اور قدیم حوالوں سے، دین کے حوالے سے معلومات بہم پہنچائی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ مولانا اون نقوی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ سے زیادہ رابطے میں رہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ابھی ہماری بہن نے ایک انٹرو میں بات کی کہ اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ جو تمام تر مسائل کا احاطہ کرتا ہے اور ان کے حل کا بھی گویا احاطہ کرتا ہے، بتاتا بھی ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے اور اس کا حل بھی بتاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سے عدت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں شادی کرنے کا حکم دیا ہے، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جہاں وہ حکم دے رہا ہے کہ تم شادیاں کرو اور نکاح کرو، چاہے تم سے تعلق رکھنے والے غلام اور کنیز ہی کیوں نہ ہوں، آپ ان کی شادیوں کا اہتمام کرو۔ اور شادیوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر ان میں سے کوئی غریب ہوگا تو میں اس کو اپنے فضل سے غنی کروں گا۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ شادی کا حکم دے رہا ہے، اور ہمارے ہاں معاشرتی کیا مسئلے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا، جہیز کے لیے سامان ہوگا، مہر دینے کے لیے رقم ہوگی، اور ہمارے پاس پیسہ ہوگا بری کا، تو ہم شادی کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم شادی کرو تو میں پیسے دوں گا، میں غنی کروں گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے ہوں گے تو ہم شادی کریں گے، یعنی ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاشرے میں اللہ کی گویا اس بات پر نعوذ باللہ یقین نہیں رکھ رہے، ہر چیز الٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پیسے میں دوں گا، تم شادی کرو۔ جہاں شادی کا حکم ہے وہاں پھر شادی سے متعلق تمام تر معاملات کو بھی قرآن مجید نے، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آل پاک نے، اور ان کے خاص جانثار صحابہ کرام نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔ لہٰذا شادی کے بعد معاملات ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ ایک علیحدہ عنوان رکھیے گا کہ شادی کرنے کے لیے انتخاب کس طرح سے کرنا چاہیے، لڑکے لڑکی کا، لڑکے لڑکی کے لیے، لڑکا لڑکی کے لیے انتخاب کیسے کریں، اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے شادی کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر اگر شادی کر لی اور شادی بالفرض مزاج نہیں ملا اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارا صحیح نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ نے کبھی فعل ہے طلاق، لیکن طلاق کا ایک حق رکھا ہے، ظاہر شوہر کے ذریعے سے خلا کا حق رکھا ہے لڑکی کے ذریعے سے۔ تو اگر خدا نخواستہ زندگی صحیح ہم آہنگی کے ساتھ نہیں گزر رہی تو ایک علیحدگی کا اللہ نے سلسلہ رکھا ہے۔ اس میں پھر طلاق کی بھی قسمیں ہیں، یہ بھی ایک موضوع ہے جو آپ علیحدہ سے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں 4 قسم کی طلاق ہیں، طلاق رجعی ہے، طلاق خلا ہے، طلاق مبارات ہے، طلاق بائن ہے، یعنی پھر وہ آخری طلاق جو ہوتی ہے وہ بائن ہوتی ہے، اس کے بعد کسی قسم کا رجوع نہیں ہوتا۔ اب ان میں سے کوئی بھی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کی الگ الگ شرح ہے، لیکن کسی بھی طلاق کے بعد عدت گزارنا ضروری ہے۔ اگر طلاق ہو رہی ہے تو اس کو 3 مہینے 10 دن، کامل 3 مہینے احتیاطاً 10 دن عدت گزارنی ہے اس خاتون کو جس کی طلاق ہوئی ہے۔ اسی طرح سے چاہے وہ طلاق خلا ہو، چاہے طلاق رجعی ہو، اسی طرح چاہے طلاق مبارات ہو، چاہے طلاق بائن ہو۔ اسی طرح سے جو انتقال کر گیا کوئی شوہر تو اس کی جو خاتون ہے، جو بیوہ ہے، اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ تو یہ عدت کا نصاب ہے۔